العالمین سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ علماء کی کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کی اللہ توفیق بخشے۔ تو برادران سے گزارش ہے کہ آپ آئیں اور قرآن اور حدیث کی باتوں کو ہم سب کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے دنیا کے اے مسافر طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے اے مسافر۔ محترم مصلیان، بزرگان دین، کلوانی گاؤں کے چند ایک خیور نوجوانوں، اپنے اپنے گھروں سے سننے والی خواتین، مائیں، بہن، بہو، بیٹیاں، ہر قسم کی تعریف و شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو کچھ دیر، کچھ لمحے، کچھ گھڑی، کچھ وقت اپنے گھر بٹھا کر کے اپنی بات اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سنانے کا سنہرا موقع دیا، اچھا موقع دیا۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین میرے آپ کے بیٹھک کو، میرے آپ کے حاضری کو، میرے آپ کے سننے سنانے کو قبول فرمائے، آمین۔
جو باتیں ہم کہیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ محترم حاضرین، آج کا جو دور چل رہا ہے، آج کا وقت جو چل رہا ہے، ہر کوئی دوڑ رہا ہے، چھوٹے بڑے، امیر غریب، نوجوان بزرگ، مرد عورت، بچے بچیاں، ہر کوئی دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ لمبی سفر کیے ہوں، کسی ہائی وے پر یا فور وے پر آپ کی نظر پڑی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، یعنی کہ سب کے سب صرف اور صرف بھاگ رہے ہیں، بس ہر کوئی دوڑ رہا ہے، چھوٹے بڑے، امیر غریب، نوجوان بزرگ، مرد عورت، بچے بچیاں، لاڈلے لاڈلیاں، ہم اور آپ، ہر کوئی دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے بندو ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا یہ تو پوچھ لو بھاگنے والوں سے کہ لوگ کہاں بھاگ رہے ہیں، جانا کہاں ہے، منزل کیا ہے، ہم کس دشا میں بھاگ رہے ہیں، ہمارا منزل کیا ہے؟ منزل کا پتہ ہے کسی کو کہ ہمارا منزل کیا ہے؟ جیسے اس کڑکڑاتی سردی کے موسم میں، اس ٹھنڈک کے موسم میں ایک آدمی اپنے گھر سے سیکشن پائپ ڈلیوری مشین لے کر کے اپنے گھر سے نیت کرتا ہے کہ چلو کھیت میں پانی چلاتے ہیں، گیہوں کو سیچتے ہیں، پڑوسی کی نظر پڑی، دیکھا بھائی کو کہ بھائی سیکشن پائپ ڈلیوری مشین لے کر کے کھیت پہنچ گیا، اب کہا ہم چلیں، پڑوسی بھی پیچھے پیچھے چلا گیا، وہ بھی سیکشن پائپ ڈلیوری مشین لے کر کے کھیت میں پہنچ گیا۔ رات بھر ٹھہر کر کے، سردی کو برداشت کر کے، سردی کو موسم کو سہتے رہے، رات بھر پانی چلاتے رہے، بھائی بھی پانی چلا رہا ہے، پڑوسی بھی پانی چلا رہا ہے۔ صبح کے وقت میں ایک صاحب کی نظر پڑی پڑوسی پر، صاحب نے پڑوسی سے سوال کیا کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ پڑوسی نے کہا پانی چلا رہا ہوں۔ صاحب نے کہا وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ پانی چلا رہے ہو، لیکن کس کے کھیت میں چلا رہے ہو؟ کہا اپنے کھیتوں میں اور کیا کریں؟ صاحب نے کہا تو کھیتوں اتنا ہی ہوا ہے، اب بتاؤ پانی چلانے والے کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب صبح اس کو اس بات کا علم ہوا کہ ہم جو دن پنیاں چلائیں کھیتوں ہمارا نہیں ہوا، تکلیف ہوگی نا؟ رات بھر ٹھہر کر کے، سردی کو برداشت کر کے، سردی کے موسم کو سہتا رہا، رات بھر پانی چلاتا رہا، صبح اس کو معلوم ہو کہ میرا کھیت یہ نہیں کوئی اور، آخری وقت میں اس کو معلوم ہوا کہ یہ میرا کھیت نہیں، میرا کھیت تو کوئی اور ہے۔ اللہ کے بندو، اسی طریقے سے ہم آپ اس دنیا کے اندر کھو چکے ہیں۔ جس طریقے سے اس نوجوان کو معلوم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ میرا کھیت کون سا ہے، اسی طریقے سے ہم آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارا منزل کیا ہے۔ جس طریقے سے اس نوجوان کو معلوم نہیں تھا کہ میں کس کے کھیت میں پانی چلا رہا ہوں، اسی طریقے سے ہم آپ کو معلوم نہیں اللہ والوں کہ ہم آپ کہاں چل رہے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے اپنی پوری زندگی، اپنی پوری لائف داؤں پر لگا رکھا ہے، لڑکپن میں نے آپ نے گزار دیے، جوانی ہم نے آپ نے گزار دیے، بڑھاپا نہ جانے کتنے لوگ گزار رہے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ گزار دیے۔ پوری زندگی کا کوئی سرمایہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دے رکھا تھا، 60 سے 70 برس کی زندگی جو بھی ہمیں اور آپ کو ملی تھی، ہم نے پوری کی پوری زندگی داؤں پر لگا رکھا ہے۔ کس کے پیچھے معلوم ہے آپ کو؟ دنیا کو پانے کے پیچھے، دنیا کو سمیٹنے کے پیچھے، دنیا کے چمک کے پیچھے، دمک کے پیچھے، دنیا کے فیشن پرستی کے پیچھے۔ ہم تو یہ بھی کہیں گے اللہ والوں کہ دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے ہمارا اپنی پوری زندگی داؤں پر لگا رکھی۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے جس طریقے سے اس نوجوان کے ساتھ ہوا تھا کہ بیچارہ رات بھر پانی چلاتا رہا، سردی کے موسم کو برداشت کرتا رہا، آخری وقت میں اس کو معلوم ہو کہ میرا کھیت یہ نہیں کوئی اور ہے۔ تو اللہ والوں، کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو کہ ہم قبر میں جائیں اور ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ تو آپ کھیت والی ہو گئے۔ اسی لیے پہلے ہم یہ جان لیں کہ یہ دنیا ہے کیا، جس دنیا کے پیچھے ہم اور آپ تن من دھن سے لگے ہوئے ہیں، جس دنیا کو پانے کے لیے ہم اور آپ اپنی پوری جان نچھاور کر رکھا
رکھا ہے، جس دنیا کو پانے کے لیے ہمارا اپنی پوری جان قربان کر رکھا ہے، جس دنیا کو پانے کے لیے ہمارا اپنی پوری جان داؤ پر لگا رکھا ہے، پہلے اس کی حقیقت تو جان لو کہ اس کی دنیا کی حقیقت ہے کیا، اس دنیا کی حقیقت ہے کیا جس دنیا کے پیچھے ہمارا اپنی پوری زندگی نچھاور کر رہے ہیں۔ اس دنیا کی سچائی کیا ہے نوجوانوں؟ کیا ہے اس دنیا کی سچائی معلوم ہے آپ کو؟ دنیا کی سچائی یہی ہے کہ لوگ دوڑ رہے ہیں پیچھے پیچھے، ہم بھی دوڑنے لگے۔ پڑوسی چلا پانی چلا رہے، ہم بھی چلیں گے۔ پتا چلا پڑوسی اپنے کھیت میں چلایا اور ہم دوسرے کے کھیت میں چلا کر کے چلے آئے۔ پوری دنیا تو بھاگ رہی ہے ایک دوسرے کے پیچھے، پوری دنیا تو بھاگ رہی ہے دنیا کو سمیٹنے کے پیچھے، پوری دنیا تو بھاگ رہی ہے دنیا کے چمک کے پیچھے، دمک کے پیچھے، پوری دنیا تو بھاگ رہی ہے دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے۔ ذرا ہم یہ پوچھ رہے بھاگنے والوں سے کہ لوگ کہاں بھاگ رہے ہیں، جانا کہاں ہے، منزل کیا ہے، ہم کس دشا میں بھاگ رہے ہیں، ہمارا منزل کیا ہے، کس سے پوچھے، کون بتائے گا؟ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ اے محمد الرسول اللہ، قرآن سنا دو دنیا والوں کو، دنیا میں بھاگنے والوں کو قرآن سنا دو، جو دن اور رات دوڑ رہے ہیں دنیا کے چمک کے پیچھے، دنیا کے دمک کے پیچھے، جنہوں نے دنیا کو پانے کے لیے اپنی پوری جان نچھاور کر رکھا ہے، جنہوں نے دنیا کو پانے کے لیے اپنی پوری جان داؤ پر لگا رکھا ہے۔ اے محمد رسول اللہ، قرآن سنا دو اور دنیا کی حقیقت بتا دو، دنیا ہے کیا؟ کہا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ کہا کہ یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی چمک دھمک ماس کھیل کو تماشا کا کی طرح ہے۔ جیسے کسی میدان میں کوئی مداری دکھاتا ہے، جب تک اس میدان میں مداری دکھانے والا موجود ہوتا ہے تب تک اس میدان میں ہم جیسے مداری دیکھنے والے موجود ہوتے ہیں۔ مداری دکھانے والا مداری سمیٹتا ہے، مداری دکھانے والا مداری بند کرتا ہے، دکھانے والا چلا گیا، دیکھنے والے چلے گئے۔ وہ میدان جو لوگوں سے بھرا پڑا ہوا تھا، وہ میدان جو لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، آج وہ میدان ویران ہو گیا ہے، اس میدان میں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کہتا ہے کہ او دنیا والوں، او میرے بندو، جب تیری زندگی کے ساتھوں کی ڈور ٹوٹ جائے گی، جب تیری زندگی کے ساتھوں کی ڈور ٹوٹ جائے گی، جب تمہیں چار کندھوں کا سہارا دے دیا جائے گا، جب مجھے اور آپ کو سفید کفن کے ٹکڑے میں لپیٹ کر کے میری قبر میں سلا دیا جائے گا، جب میرے آپ کے سینے پر 1000 من مٹی ڈال دی جائے گی، یہ حویلیاں، یہ کوٹھیاں، یہ سواریاں، یہ میرے آپ کے دوست و احباب، یہ میرا آپ کا اپنا عزت و اقربا، میرا آپ کا اپنا سماج، میرا آپ کا اپنا سوسائٹی، سب کے سب دنیا کی میں رہ جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ او میرے بندو، جب تیرے جسم سے روح پرواز ہو جائے گی، اس وقت میں دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ کہا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ کہا کہ یہ دنیا صرف اور صرف کھیل کو تماشا گاہ کی طرح ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ اے لوگو اپنے آخرت کو سامنے رکھو، اپنے عقبہ کو دنیا میں یوں ہی برباد نہ کرو، اپنے عقبہ کو دنیا میں یوں ہی ضائع نہ کرو۔ کہا کہ دنیا میں آخرت کا سودا نہ کیجئے، موبائلوں پہ وقت گزارا نہ کیجئے۔ آج لوگوں کے پاس بڑی فرصتیں، گھروں میں بیٹھ کر موبائل چلا رہے ہیں، اپنے رجائی کمبل اوڑھ کر ٹھکر ٹھکر تاک رہے ہیں، نماز پڑھنے کو فرصت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کو فرصت نہیں ہے، اللہ کے دربار میں آنے کی فرصت نہیں ہے، اللہ کے گھر میں سر جھکانے کی فرصت نہیں ہے، گناہ میں ڈوبے ہیں، گناہ میں دل دل دھسے ہیں، توبہ استغفار کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ اللہ والو، ہم اور آپ کو سوچنا یہ ہے کہ ہمارے پاس تو بہت ساری فرصتیں ہیں، لیکن نوجوانوں اس وقت کو یاد کرو، اس ٹائم کو یاد کرو کہ جب میرے آپ کے سینے پر ملک الموت سوار ہو جائے گا، اس وقت ہم اور آپ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحے کا بھیک مانگیں گے اللہ کے ملائکہ سے، اللہ کے فرشتے سے کہیں گے او روح قبض کرنے والے، او میرے جسموں سے روح کو نچوڑنے والے، او میرے جسموں سے روح کو نکالنے والے، او میری دنیا چھڑانے
امی سے جدا کرنے والے، میرے ابو سے جدا کرنے والے، میرے بھائیوں بہنوں سے جدا کرنے والے، میری رگیں ٹوٹ گئی ہے، میرے گاؤں والے جمع ہو گئے ہیں، میری نگاہ چڑھ گئی ہے، کہو گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اے روح قبض کرنے والے، اے میرے جسموں سے روح کو نکالنے والے، اے میری امی سے جدا کرنے والے، اے میرے ابو سے جدا کرنے والے، مجھے وقت دے دے، مجھے ٹائم دے دے، مجھے فرصت دے دے، تاکہ میں زبان سے صرف اور صرف اتنا کہہ دوں کہ اللہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ اتنی فرصت دے دے، کم از کم زبان سے سبحان اللہ کہہ دوں، کم از کم زبان سے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر لوں۔ اتنی فرصت ہمیں اور آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس بہت ساری فرصتیں ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا امید ہے ٹائم پاس کیا جائے، جہالت کی تو حال ہو گئی ہے۔ ابھی 2024 میں دسمبر کے مہینے میں پھر 1 جنوری سے جو لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، جن کے ہاتھوں میں ملٹی میڈیا موبائل ہے، انٹرنیٹ موبائل ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے نوجوان مبارکباد دے رہے ہیں، ہمارے نوجوان مبارکباد دے رہے ہیں۔ کس بات مبارکباد دی؟ بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اور آپ بھی اس میں شامل ہیں، ہم اور آپ بھی اس میں شریک ہیں، ہم اور آپ بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ کس بات مبارکبادی نوجوانوں؟ 2024 میں تم اللہ رب العالمین کو ناراض کیے ہو، اس بات مبارکبادی۔ پورا سال گزر گیا تم نماز نہیں پڑھے، اس بات مبارکبادی۔ پورا سال گزر گیا تم رمضان کے روزے نہیں رکھے، اس بات مبارکبادی۔ یا پھر اس بات مبارکبادی اللہ والوں کہ ہاں میں 20 سال کا تھا 21 سال کا ہو گیا، میں 22 سال کا تھا 23 سال کا ہو گیا، میں 63 برس کا تھا 64 برس کا ہو گیا، اس بات مبارکبادی۔ یاد رکھو نوجوانوں، عمر گھٹتی ہے، عمر بڑھتی نہیں ہے۔ مثال دے دوں میں آپ کو، اگر اللہ رب العالمین نے یہ تو جان لو کہ وقت سب کا مقرر ہے، وقت سب کا مقرر ہے۔ اللہ خود کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہر گروہ کے لیے، ہر امت کے لیے، ہر شخص کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ایک ٹائم فکس ہے۔ جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک سیکنڈ آگے جاتا ہوں، نہ ایک سیکنڈ پیچھے آتا ہے۔ تو عمر گھٹتی، میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی بچے کو 15 برس کی زندگی دے رکھا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے اس بچے کو 15 برس کی زندگی دے رکھا ہے، اب یہ بچہ اس روئے زمین پر 1 سال گزار دیا، اب وہ چاہے رو کر کے گزارو، کسی بھی حال میں گزارو، اب اس کا 1 سال جب تمام ہو گیا تو اس کے پاس وہ کتنا بچتا نوجوانوں؟ کتنا بچتا اس کے پاس؟ 14 سال۔ لیکن ہم آپ کیا کرتے ہیں؟ خوشیاں مناتے ہیں، ہمیں 20 کا تھا میں 21 کا ہو گیا۔ اللہ والوں، ہماری عمر گھٹتی جا رہی، عمر بڑھتی نہیں ہے۔ فکر کرو نوجوانوں، ہمارے پاس وقت بہت ہی کم ہے۔ کہا کہ ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، اور نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ اللہ والوں ہونا یہ تھا کہ سال تمام ہوا، اللہ کے دربار میں آتے آسباتے، اللہ کے حضور زار و قطار ہوتے، اللہ گناہ بہت کیے ہیں، اللہ نماز نہیں پڑھے، اللہ تیری ناراضگی کو مول لیتے رہے۔ اللہ رب العالمین 2024 گزر گیا، اللہ رب العالمین تو ہمیں 2025 میں پھر سے زندہ رکھا۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے خطاؤں کو بخش دے، اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ رب العالمین تو ہمیں صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کر دے۔ ہونا یہ تھا، اور نوجوان مبارکباد دے رہا ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، اس دنیا کے اندر جتنی بھی خوشیاں منانا ہے منا لو، لیکن جب بات آگے نکل جائے گی نا تو کہو گے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ ہم آخرت کو سودا دنیا میں نہ کریں۔ یہ دنیا محض کھیل کو تماشا گاہ کی طرح ہے، اس دنیا میں کسی کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ ایک نہتی ہے سبوں کو چلے جانا، کسی کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے، سرائے دل سبھی کو یہاں سے جانا ہے۔
یہ دنیا ہے سرائے دل، سبھی کو یہاں سے جانا ہے، کمال آخرت کے واسطے جو کچھ کمانا ہے۔ نہ چھوڑی موت نے جب کی سکندر اور دارا کو، نہ چھوڑی موت نے جب کی سکندر اور دارا کو، ہمیں بھی ایک دن یارو زمین پر سمانا ہے۔ اب آخر میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام